अंज़लनाहा व फ़रदनाहा, ये एक अजीम शान सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई है और इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें फर्ज कर दी हैं। ये शहाना अंदाज किसी और सूरत का नहीं है जो इस सूरत का आगाज है, कि ये वो अजीम शान सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई और इसमें हमने अहकाम मुकर्रर फरमाए। ज़ाहिर बड़े आम अहकाम आने वाले हैं। वो अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात, और इसमें हमने नाजिल फरमाई है अल्लाह ताला की रोशन आयात, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली बदकार औरत और जिना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएंगे, यानी 100 कोड़े मर्द को और 100 ही औरत को। और इसमें इम्प्लाइड है कि वो अगर शादीशुदा ना हो। इसमें मैं डिटेल से गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा। वला तअखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह, और देखना अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा एस्टेब्लिश करते हुए, ये हुदूद जारी करते हुए तुम्हारे दिल में किसी के लिए नरमी ना आ जाए। जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और मिशकात में भी मौजूद है, हुदूद में जो नरमी करने वाले मामलात हैं उस चैप्टर के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फातिमा नामी औरत, उसकी चोरी का मुकदमा पेश किया गया और उसके लिए सिफारिश की गई उसामा इब्न ज़ैद के जरिए से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जलाल में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल मिंबर रखा गया। आपने असहाब को खुतबा दिया अलैहिम रिज़वान, और कहा तुमसे अगले लोग इसीलिए हलाक हो गए कि उनके इशराफिया के लिए और कवानीन होते थे और गरीब लोगों के लिए और। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर देती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सहाबा किराम को डांटा कि तुम अल्लाह के हुदूद के मामले में मुझसे नरमी का मुतालबा करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, कोई शक नहीं है, लेकिन जहां अल्लाह की हुदूद आती थी वहां फिर राम वाला मामला नहीं होगा, बल्कि फिर अल्लाह ताला की जो हुदूद है उनको एस्टेब्लिश करना होगा, उनको जारी करना होगा। तो ये दो अलग चीजें हैं, इनको बात को समझें। तो यहां कुरान हकीम में है कि जरा तुम्हारे दिल में नरमी ना आए, जरा रहम ना आए इस मामले में, अल्लाह के दीन की सजा को एस्टेब्लिश करते हुए। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर तुम्हें डर है कि अल्लाह के हुजूर पेश होगे, तो तुम ये हरकत नहीं करोगे कि तुम्हारे दिल में नरमी आ जाए। वल यशहद, और इस सजा के ऊपर, यानी ये जो सजा दी जा रही हो, 100 कोड़े लगाए जा रहे हो, इस पर गवाही दें, अज़ाबहुमा, इस सजा के ऊपर, ताइफतुम मिनल मुमिनीन, अहले ईमान का एक ग्रोह इस पर गवाह भी हो, यानी पब्लिकली ये गुनाह की सजा एस्टेब्लिश की जाए, ताकि सजा एक को हो या दो को, और डेटरेंस और दहशत बन जाए बाकी पूरे माशरे के लिए। यह आज दहशत जो है वो कायम की जाए, तो आप देखें किस तरीके से जिना खत्म होता है। दुनिया में सबसे कम जिना 2 मुल्कों में होता है, नंबर 1 सऊदीया, नंबर 2 ईरान, क्योंकि वहां पर इस्लामी सजाएं नाफिज है, और सबसे ज्यादा जिना अमेरिका के अंदर होता है। तो वैसे लोग कहते हैं बड़ी सख्त सजा है, हालांकि इन्हीं से पूछें कि अगर आप किसी गोरे से पूछ लें जो ये कहता है सजा सख्त है, उसको कोई सजा को तो छोड़ो, बताओ अगर तुम्हारी बच्ची के साथ कोई ये करे, वो कहेगा मैं गोली मार देगा। तुम्हारी माँ के साथ करे, वो कहेगा मैं गला काट दूंगा। तो जब इस्लाम ने जब सजा रखी है तो उसको कहते हैं जालिमाना सजा है। और ये भी इसमें आगे चल के आएगा, इस तरह सजा एस्टेब्लिश नहीं होगी, बल्कि कम से कम 4 गवाह इस हवाले से पेश भी करने होंगे, फिर जाके ये सजा एस्टेब्लिश होगी। इतना आसान मामला नहीं है। और ज़ाहिर है ये सजा भी ज़िना बिल जबर के ऊपर जो है वो सिर्फ उसको ही होगी जो ये ज्यादती करेगा, जिसके साथ हुई उसके पर सजा नहीं। और अगर ज़िना बिल रिज़ा करेंगे फिर दोनों के साथ ही मामला होगा। फिर शादीशुदा होंगे तो संसार किए जाएंगे, और गैर शादीशुदा होंगे तो उनको 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। इसमें मैं डिटेल से गुफ्तगू करता हूँ, पहले इन आयात को हम कवर कर लेते हैं। तो टेटरस के लिए कहा गया कि पब्लिकली इस गुनाह के ऊपर लोग इसको वेट करेंगे, शहादत देंगे, ताकि बाकियों के लिए इबरत हो जाएगी। इस हवाले से दिल में कोई नरमी ना आए। अज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानिया, ज़ानी को निकाह नहीं करना चाहिए मगर सिर्फ ज़ानिया के साथ ही। ये बात मुहावरतन की जा रही है कि ज़ानी तो है इस काबिल है कि उसको कोई ज़ानिया औरत ही मिले, किसी शरीफ औरत के काबिल नहीं है वो। मुशरिका, या फिर मुशरिका औरत के साथ। अब ये अजीब बात है कि दुनिया में जितने बदकारी में मुब्तला लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपकी बीवी कैसे होनी चाहिए तो वो कहते हैं जी वो निकाह करें, और अपनी हरकतें उनकी आप देख लें किस किस्म की।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں نا، یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں، یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ، او مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی. الا یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر عادت نہیں دلائی جائے گی. اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بہت نیکی کا کام ہے، لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا ہے کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں. والذین یرمون المحصنات، اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے. یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر 4 گواہ نہیں لا سکے، اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایگزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو. بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہیں. صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہوں، کیونکہ سزا بہت سخت ہے. اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے. وہ بخاری مسلم میں حدیث آ رہی تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں، اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے نیڑے نیڑے ہی انہیں کے تقریباً ہے نا، تاکہ بھئی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی، عدالت میں پیش کرنے کی، تو نے کوشش سے نیکی کما لی ہے، بجائے کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے. اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی، ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا. ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا. آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیے اور فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، جب تک انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی. میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا. تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ معافی مانگ لینا کافی. لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اب وہ کہ جی میں معافی مانگ لینا، میں دگنا دے دینا، نہیں. اب پبلکلی جو کہ رپورٹ ہوا ہے گناہ، اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ورنہ اس طرح کی چیزیں پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے. اس کی حکمت سمجھے، یہ دہشت کے لیے ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا، ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی. اور جب چیز عام نہیں ہوگی، اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی، پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا. بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے بارے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے، اب کسی عورت کے ساتھ زنا جبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے. تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کو کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا. اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، ظاہر ہے جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے، پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی، وہ گواہ نہیں لا سکی. تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینیٹ علم ہے تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا. تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے. اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں
تو یہ شریعت نہیں بدلی. شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے. حدود تو اپنی جگہ موجود ہے, اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے. میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا, کوئی گواہ نہیں ہے, اس نے خود اعتراف جرم کر لیا. ایک عورت ہے, اس نے خود اعتراف جرم کر لیا, تو اب پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز, تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائے اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے. ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے, اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے, تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب تو میڈیا کا دور ہے, الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے, یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ, تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے. ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت